کھیل کود کے لیے ہے، پھر اس کے بعد جوانی آتی ہے، پھر وہ اور کاموں کے لیے، پھر بڑھاپا ہے. تو ہر عمر کا جو ہے نا یہ ایک اپنا رنگ ہے اور ایک اپنا مزہ ہے. ہاں جی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ کبھی تو آپ کو ایسے آپ جوان ہو جائیں یا آپ کو عمر کم ہو جائے، نہیں کبھی بھی نہیں چاہیں گے، اس لیے کہ انسان جن چیزوں سے گزر کر آگے آ جاتا ہے دوبارہ ہو سکتا ہے پیچھے جائے تو اس سے گزر ہی نہ سکے. اب آپ جس لیول پر آئے ہوئے ہیں سمجھ کے، عقل کے، فہم کے اور توفیقات کے، ہو سکتا ہے کہ آپ راستے میں رہ جائیں، کچھ پتہ ہی ملے ہی نہ آپ کو. تو وہ ایسے کیوں جوان ہو کے چاہے گا ہے. اس لیے مرنے کے بعد بھی اگر حدیث شریف میں آتا ہے کوئی نیکی کسی نے کی ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جانا ہے کہ نہیں مجھے نہیں جانا ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا سے جائے تو واپس اس طرح آئی نا، پتہ نہیں کیا بن کر آئے. ہر عمر کا ایک اپنا ایک وہ ہے حسن ہے. اس حسن کو وہ کرنا چاہیے، اس لذت کو، اس مزے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جوان بچپن کا اپنا ہے، جوانی کا اپنا ہے، لڑکپن، بڑھاپا، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، پھر بہت زیادہ شیخ فرتوت، جو نہ کر سکے کوئی کرتوت، اس کو شیخ فرتوت کہتے ہیں. ہمارا تو والا فرماتے تھے بھائی جب تک ہمت ہے اپنے اپنے علاقوں میں کام کرو، دین کا کام کرو. جب شیخ فرتوت بن جاؤ تو پھر مدینے میں مرنے کے لیے رہ پڑو. یہ مدینے میں یہ نہیں کہ اس لیے تو صحابہ کو باہر بھیج دیا، غلط کام تھا نا. اس لیے ہمارے بزرگوں میں مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ جب آئے تو جو حافظ الحدیث تھے تو یہاں انہوں نے بس یہاں آئے تو بس فدا ہوا کہ بس مستقر رہنے کا ارادہ کر لیا. تو سلم خواب میں فرمایا فوراً واپس جاؤ، چلو وہاں دین کے کام کی ضرورت ہے، چلو. اور قار سرکار جو نا اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ دربار سرکار کو بھی قار سرکار مطلوب ہوتا ہے. یہ ہے. اس لیے حضرت شاہ رولق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ حضرت میں رمضان میں عمرے میں جاتا ہوں اور میرا مدرسہ بھی ہے، اور مدرسے میں رمضان میں مدرسوں کا کام ہوتا ہے، لوگ چندہ وغیرہ دیتے ہیں، یہ وہ نظام بنانا ہوتا ہے. تو میں بہت پریشان ہوں. تو نے فرمایا دیکھو بھائی یہ دربار سرکار ہے، وہ قار سرکار ہے، لہٰذا ایسا نہ کرو کہ دربار کی وجہ سے قار سرکار متاثر ہو. لہٰذا کسی اور موسم میں آ کر عمرہ کر لیا کرو تاکہ جو قار سرکار کا وقت اس میں قار سرکار کرو. اس لیے صحابہ اکرام کو باہر بھیجا. 10,000 صحابہ یہاں دفن مدینہ سے، 10,000 جنت البقیع میں جو صحابہ دفن ہے ازواج مطہرات سمیت صحابیات سمیت 10,000 کی تعداد. باقی سب 1,24,000 میں سے سب باہر، کچھ مکہ میں دفن ہے، جو تھوڑی تعداد ہے، زیادہ مدینہ شریف میں پھیلے ہوئے. قار سرکار کو لے کے چلے. کتنے صحابہ آتے ہیں، آپ ملے میں شاید تیری میری ملاقات دوبارہ نہ ہو جا. تو عاشق کس دل پر کیا لے کر نکلے ہوں گے. اور وہ وسلم جب دنیا سے گئے تو صحابہ پتہ نہیں کہاں کہاں تھے بیچارے، وہ خبریں ملی اور کیسے انہوں نے برداشت کیا ہوگا. یہاں والوں کے ہوش اڑ گئے تھے جب آپ سامنے تھے، دور والوں کا تو غم کا کیا حالت ہوگا. لیکن وہ آئے ہی نہیں، قبریں وہیں بنا دی. یہی وجہ پوری دنیا میں انقلاب آ گئی، زبانیں تک چینج کر دی. عجیب بات یہ کہ اتنے اثر انداز ہوئے کہ دین تو بدلا، زبان بھی بدل دی ملکوں کی. مصر میں کوئی عربی نہیں بولی جاتی تھی، لیبیا میں عربی نہیں تھی، تیونس میں عربی نہیں تھی، سوڈان میں عربی نہیں تھی، کینیا میں عربی نہیں تھی، یمن میں عربی نہیں تھی. یہ عرب ملک تھوڑی، عرب تو یہی تھی عربی، سب عرب ملک بنا دی. وہ شام میں عربی نہیں تھی، سریانی زبان، وہ سوریا کی زبان سریانی بولی جاتی تھی، عربی بول رہے عرب ملک بن گئے سارے کے ساتھ ساتھ.
جہاں کے عربی رائج کرتی. سندھ تک میں عربی تھی, سندھ میں بھی عربی تھی. حضرت عثمان ان کے زمانے میں لوگ سندھی کے ساتھ عربی بولتے. یہ تو بعد میں ابو مسلم خراسانی کو جو کھلا ہاتھ دیا عباسیوں نے, اس نے عربوں کی قتل و غارت کی اور فارسی کو رائج کیا. یہ فارس کا تھا, یہ ایرانی تھا. یہ ابو مسلم خراسانی, دو ابو مسلم, ایک ابو مسلم خولانی جس کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا تھا, زندہ نکلا ہے. اسود انسی نے آگ میں ڈالا تھا, جب زندہ نکلا ہے تو اس پر ایمان لانے والوں کا ایمان متزلزل ہو گیا. ان کا تو کیسا ہے جو زندہ نکلا ہے, محمد صلی اللہ پر ایمان لانے تو زندہ نکلا ہے. تو اس نے ان کو گھوڑا اور پیسے بھی دیے اور کہا کہ نکل جائے یہاں سے, تیری وجہ سے میرے جو نا ماننے والے بھاگ رہے ہیں. تو پھر مدینہ ہے, مدینہ ہے تو وسلم کی وفات کے بعد پہنچے ہیں, کیونکہ مسلمہ کذاب جو مارا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اطلاع دی تھی. فاضل فیروز دہلوی نے اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد وسلم انتقال کر گئے. اور جو یہ اسود انسی جو تھا مسلمہ کذاب کا بعد میں قصہ ہوا سید صدیق کی خلافت میں, تو یہاں آئے. وہ بعض روایت میں 5 دن بعد پہنچے وسلم کی وفات کی. یہاں پر آئے تو پھر ملاقات ہوئی. تو پھر سے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یا ان حضرات نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے اس شخص کو دیکھ لیا کہ اس امتی کو جس پر حضرت ابراہیم السلام کا جو معجزہ تھا وہ کرامت بن کر ظاہر ہوا. یہ الگ ہے. ایک ابو مسلم خراسانی ہے جو عباسیوں کی خلافت قائم کرنے میں جس کا بڑا دخل ہے. اس نے یہ ایران سے لے کر بخارا, سمرقند اور سندھ تک جو اثرات تھے وہ ختم کی. اس نے پوری فوج تیار کی تھی, قتل و غارت, عربوں کو قتل کرتا تھا. بس اس کا ایک ہی مشغلہ تھا عرب, اور کہتے جو عرب کو مار کے لائے گا اس کو پیسے دوں گا. عربوں کی لاشیں آتی تھیں اس طرح جس کا آسٹریلیا اور اوریجنل کی لاشیں آتی تھیں, وہ پیسے ملتے تھے. تو یہ پھر منقطع ہو گئی. پھر فارسی آ گئی اور شیعت کے اثرات سندھ میں بڑھ گئے. اس سے پہلے نہیں تھے. عثمان غنی کے زمانے میں سر عثمان غنی نے سندھ کا ذکر کیا بیان میں, لصوص و سندھ کہ سندھ کے ڈاکو بڑے مشہور ہیں, چور خیال کرنا وہاں جو لوگ جاتے ہیں, اس کو ذکر کیا. اس وقت آج کی بات نہیں ہے. لصوص و سندھ کا ذکر ہے باقاعدہ آپ کے خطبے میں. ہاں جی. تو مطلب صحابہ کرام جن نے زبانیں تک تبدیل کر دی جہاں گئے, ثقافت ایسی بدلی. آپ ان ملکوں میں افریقہ کے چلے جائیں, افریقی کے ساتھ عربی بولتے ہیں آرام سے. سوڈان چلے جائیں سب عربی بولتے ہیں, مرد خواتین بچے بھی, اور ساتھ اپنے افریقی بولتے ہیں. یہ دوسرے ملکوں کا حال ہے. انہوں نے کار سرکار جو ہے نا, جس کے لیے انہوں نے دربار سے چلے گئے, کیونکہ کار سرکار اہم تھا. علیہ وسلم کو مطلوب بھی تھا کہ جاؤ میرے دین کو پھیلا دو بس. اس لیے بزرگوں کا یہ ہمیشہ وہ رہا ہے ذوق کہ جب کام کے نہ رہے تو پھر مدینہ شریف آ جائے, کیونکہ مرنے کی فضیلت یہاں پر ہے. من یستطع منکم ان یمت فلیمت فی المدینہ, تم میں کوئی مر سکے تو مدینے میں مرے. یہ فرمایا ہے مرنے کی فضیلت. باقی رہنے کا بھی اپنا وہ ہے, ہجرت وہ تو ہجرت ہے. دوسری میں آتا ہے جو مدینے کے شدائد پر, سختیوں پر کو برداشت کرتا ہے, ان میں زائرین بھی مراد ہے. یا کوئی تنگی تکلیف ہے اس کو برداشت کرے, میں اس کی سفارش کروں گا, وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا. خاموش جی, یہاں کے شدائد بخار ہو گئے, بیمار ہو جاتے ہیں, خاموش اس کو برداشت کرے. تو اس کے لیے وسلم نے کنت لہو شفیعا, میں اس کا سفارشی ہوں. یہاں رہنے والے چاہے عارضی قیام ہے چاہے مستقل قیام ہے, تو یہاں کی شدائد پر سختی کو برداشت کریں. یہ تو میں مدینہ کلکیر, مدینہ جو نا بھٹی کی طرح ہے. جس طرح بھٹی جو نا وہ سونے کے میل کو, چاندی کے میل کو, لوہے کے میل کو الگ کر دیتی ہے, اسی طرح یہ بھٹی ہے, یہ میل کو چیل اتار دیتی ہے.
تو محل کچیل اتارنے میں تو رگڑا بھی لگ جاتا ہے، بھٹی میں جلنا پڑتا ہے. لیکن یہ بہت بہرحال یہاں بہت بڑا قیام اور یہاں کا رہنا اور آنا بہت بڑی سعادت کبریٰ ہے، بہت بڑی سعادت ہے. اس لیے کبھی بھی اس کو روٹین ورک نہ سمجھے. ہم تو بار بار ہم آنے والے اور روٹین سمجھتے چلو جی جب چلے جائیں گے. نہیں، ہر حاضری کو ایسے اہمیت دے کہ پتہ نہیں پھر ملتی، یعنی پورے دل کو متوجہ کر کے آئے. اپنا تو یہ حال ہے، جب تک انٹر نہیں ہو جاتے دل گھبراتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. وہ نہ آنے دیں، آنے کوئی کر سکتا ہے کچھ. کتنے یہاں ہو کر ایئرپورٹوں سے واپس چلے گئے. گورنمنٹ کی اپنی بات، اصل مسئلہ تو پیچھے دوسرا ہوتا ہے. اصل مسئلہ تو پیچھے ہوتا ہے. یہاں تو قلب کے ادراکات فوراً دربار میں پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے. ہاں جی، قلب کے ادراکات. اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو پھر آپ کو نقد سزا مل جاتی ہے. منافق ہیں تو وہ تو گنجائش ہے، منافق وسلم کے دور میں بھی رہتے تھے، وہ تو پھر ویسے ہی اس کا تو انجام ہی خراب ہے. لیکن مومن کے لیے زیادہ منافقین بھی غزوہ تبوک میں نہیں گئے اور مخلصین بھی نہیں گئے. کچھ جو نہیں گئے سب کو سزا ملی. کسی نے ستون کے ساتھ باندھ کے رویا پیٹا، اور کوئی کسی سے 50 دن مقاطع کیا آپ نے. 50 دن کوئی بات چیت نہیں کرے گا. بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ. ہر وقت روتے رہتے تھے، ہر وقت روتے رہتے تھے کہ وسلم اگر اس طرح چلے گئے تو ہمیں تو کوئی بھی پوچھے گا نہیں. مقاطع 50 دن. نہیں کہا کہ قرآن نے خود کہا ذاقت الارض ما رحبت، زمین وسعت کے باوجود ان پر تنگ پڑ گئی. سمجھ آتی کیونکہ بیویوں بھی چھوڑ کے کہا الگ ہو جاؤ. کوئی سلام نہیں کرے گا، کوئی سلام کا جواب نہیں دے گا. جس کے بعد جاتے تھے بولتا تھا جواب نہیں دیتے تھے، خاموش. حکم تھا. مخلصین تھے نا، ان کو نہیں چھوڑا گیا. ہم منافقین ادھر کا ٹھیک ہے وہ اذن، سب نے کہا یہ تو کان ہے، انہیں سن لیتا جو کہہ دو. لیکن مخلصین کو 50 دن کے بعد پھر آیات نازل ہوئی، ہم نے توبہ قبول کر لی. پھر جا کر وہ ان کی توبہ قبول ہوئی. تو اس لیے قلب کے ادراکات، اس لیے جب بھی انسان یہاں حاضر ہو بڑے اہتمام کے ساتھ قلب کا استظہار ہونا چاہیے ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ روٹین ورک ہے بھی، جب چاہے آ جاؤ. ہم جیسے اللہ کا شکر بار بار لاتے ہیں، انسان غافل ہو جاتا ہے. ایسا نہ کرے. ہر دفعہ ایک نئے عزم کے ساتھ آئے، توبۃ اللہ کرے. پہلے خوب توبت استغفار کر لے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ اپنا برتن مانجھ کے آؤ، یہاں منجوانے نہ ہو بھائی. مانجھ کے آؤ تاکہ آتے ساقی بھرنا شروع کر دیں. اتنی اہم بات ہے. لوگ منجوانے آتے ہیں، وہاں جائیں گے وہ ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے. وہ جو چمک پیدا کریں گے مانجھ کر تو اور ہے، لیکن وہ تو مانجتے تو ہیں، لیکن جتنا ہو پہلے سے کچھ تیاری کرے. توبہ استغفار بھی میں نے وہاں جانا، اللہ معاف کر دے، صدقے خیرات، یہ وہ صلاۃ حاجت، دعائیں شروع کر دے کہ میں نے وہاں جانا ہے، میں نے وہاں جانا ہے. بول. اور جب آئے گا تو ساقی بھر دے گا. تو اہتمام بہت ضروری، قلبی اہتمام ہونا چاہیے. کم از کم قلب کا اہتمام ہو، متیقظ ہو کہ یار ہم نے کہاں جانا ہے، کس دربار میں جانا ہے. یہ نہیں سمجھے روٹین ہے بھی چلو ایسی ہے. اس لیے سید اختر غازی صاحب جب اس کووڈ کے بعد اس میں آئے تھے، وہ پتہ نہیں، ہاں کووڈ کے بعد 22 کی حج میں 22 کی اس میں اختر تھے نا. اختر تو کہتے میں نے اتنی بے چینی اور اتنی تشویش نہیں دیکھی آپ پر جتنی میں نے اس دفعہ آپ پر دیکھی اس سفر میں. اتنی تشویش تھی کہ ایک لمحے کو چین نہیں تھا جب اتر کر انٹر نہیں ہو گئے. تو کئی سال بعد آ رہے تھے، کیا حالات ہو، کیا حال ہو، کیا حال ہو. کہا کہ آپ اتنے بے چین. اصل میں
اس سے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری کون سی کوتاہی آڑ بن جائے دربار میں حاضری سے. یہ شمار انسان کوتاہیاں کرتا رہتا ہے. اللہ میں معاف فرمائے. یہاں کے انوارات کی حفاظت اہم ہے، جا کر اس کی خوب حفاظت کرتے ہیں، بالکل یکسر زندگی کو تبدیل کر دے اپنی ہمت کے ساتھ، بالکل روٹین سٹ جائے اور روٹین ورک جو ہے اس کو بالکل ختم کر دے. کہ پتہ نہیں دوبارہ کب موقع ملتا ہے. وہ آسان کام نہیں ہے، بڑی آسانی سے ہم ضائع کر دیتے ہیں انوارات کو. اللہ عمل کی توفیق. چلو جی.